ایسی غلط فہمیاں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، جن میں ہمارے مرزا انجینئر صاحب تو پیش رہتے ہیں۔ الذین اصطفیٰ اما بعد، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا اور اب یکم محرم انشاءاللہ ہوگی۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ اور ان کے دفن کا دن ہے۔ آج کا درس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی رکھا۔ بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، جس سے وہ اپنے اسلاف، اپنے بڑوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، جب ہم انہی سے بدگمان ہوں گے تو پھر دین کا کیا نور ہمیں نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو ہی متنازع بنا دیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے، جن میں ہمارے مرزا انجینئر صاحب تو پیش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ایسا کام ملنا ضرور چاہیے جو بالکل ڈفرینٹ سا ہو اور پتہ چلے کہ میں میدان میں رہتا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ اب ان روایات میں جو تطبیق دی گئی ہے، جس سے سب روایات جمع ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں خنجر لگا تھا۔ 26، 27، 28 یہ 3 دن حضرت عمر اسی طرح بیماری کی حالت میں زخمی رہے۔ پھر 29 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو اللہ نے شہادت نصیب فرما دی۔ تو ذو الحجہ کے آخری دن، اگر چاند 29 کا تھا تو 29واں دن، اگر وہ چاند 30 کا تھا تو پھر حضرت عمر کی بیماری 3 کی بجائے 4 دن جو ہے وہ شمار کی جائے گی روایات کو جمع کرنے کے لیے۔ تو ذو الحجہ کے آخری دن ان کا وصال ہوا۔ اگلا دن یکم محرم الحرام کا تھا۔ پھر یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہوا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے روضہ اقدس کے اندر دفن کیا گیا۔ تو یہ ہے سب روایات کا خلاصہ۔ اب اس میں کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، کیونکہ فطرتی سی بات ہے کہ جس دن وہ شہید ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے جنازہ اور دفن اس سے اگلے دن ہونا چاہیے، تو پھر تو 2 محرم کو ان کا جو ہے وہ دفن وغیرہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو جنازے کا دن تھا اور دفن کا دن تھا، بعض لوگوں نے اسی کو ان کی وفات کا دن ڈکلیئر کر دیا اپنی تقریر میں، بیان میں، غلط فہمی سے، یا کسی ایسے بندے نے کہہ دیا جس کی بات کا کوئی اعتبار یا وزن نہیں ہوتا، تو اس کو آپ اہل سنت کا موقف نہ بنائیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذو الحجہ ہی میں زخمی ہوئے، ذو الحجہ میں ہی بیمار رہے زخمی ہونے کے بعد، اور ذو الحجہ کے آخری دن ان کا وصال ہوا ہے، اور یکم محرم کو جنازہ اور دفن ہوا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ اب کوئی ہم پر بلا وجہ ہی تھوپتا رہے، نہیں جی ہے کہندے جی یکم محرم شہید ہوئے اور یہ حضرت حسین کی شہادت کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کی شہادت کا درجہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ساری دنیا کے لوگ یکم محرم کو یا محرم میں شہید ہو جائیں، تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ان کی شہادت تو ایک ایسا گولڈن واقعہ تھا اسلام کی تاریخ میں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب کسی اور کی شہادت بھی اس مہینے میں ہو تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا فرق پڑنے لگا؟ تو یہ جو تقابل کرنا ہے، یہ خود ایک ایسا فساد ہے جو نوجوانوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو جی حضرت عمر کو حسین کے مقابلے پر لانا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حالانکہ نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کسی نے اس کی کوشش کی ہے۔ آپ بلا وجہ گھسیڑتے رہے، یہ معاملہ تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو بھی الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور نہ مختلف فی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ متفق بات ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ذی الحجہ کے آخر میں اور جنازہ اور دفن یکم محرم کو ہے، بس اس کے علاوہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں نے بعض روایات کا سہارا لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی بدگمانیوں کے تیر چلائے ہیں کہ جس سے ہمارے نوجوان اتنی عظیم اسلامی شخصیت کو یوں سمجھتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، بلکہ ان کو مجرم تصور کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بزدل تھے، حضرت عمر منافق تھے، حضرت عمر جاہل تھے، حضرت عمر ظالم تھے، حضرت عمر نافرمان تھے حضور کے۔ یہ 5 بڑے بڑے الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں، اور وہ روایات ہیں جن کا یا تو سر پیر کوئی نہیں ہے، یا ہے تو ان کے مفہوم کو غلط بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا سب سے پہلا الزام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل تھے، وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کے فضائل بیان کیے ہیں، مناقب۔ ان مناقب میں یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو گھر میں ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے، اس خوف سے کہ باہر ایک مجمع تھا جو ان کے مخالفین کا تھا اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ اسلام کیوں لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے قتل کے خوف سے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ روایت ہے صحیح بخاری میں۔ اب اس کا مفہوم یوں بیان کرنا، لو جی تسی کرنے بڑے بہادر سی ہوتا، کرے لکے بیٹھے سی ہوتا، ڈرپوک سی، اور وہ تو بزدل تھے، وہ باہر آ کر مقابلہ کرتے، کیوں نہیں کیا؟ اب پہلے آپ حالات کا اندازہ لگائیں کہ یہ واقعہ کس سچویشن میں پیش آیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اور کسی کو نہیں پتا حضور کس گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کی طاقت ایک عام آدمی سے تو بہت زیادہ ہوگی۔ کروڑوں حضرت عمر پیدا ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہادری کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو جب نبی ہو کر، اللہ کا مدد والا ہو کر اپنے آپ کو گھر میں چھپائے بیٹھا ہے، اس لیے کہ باہر کا مجمع جان لینے کو تیار ہے، تو اسی سچویشن میں اگر حضرت عمر بھی چھپے ہیں تو انہوں نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اب اس پر اگر کوئی بزدلی کا الزام لگائے تو نعوذ باللہ یہی بزدلی کا الزام تو پھر حضور پر بھی کوئی لگا دے گا، اور یہ تو بالکل انصاف کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ کفوا ایدیکم، کہ کافر تمہیں جتنا مرضی مارے، جتنا مرضی ستائیں، تم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بدلہ بھی نہیں لینا ہے، بس اپنے ہاتھ کو باندھ کر رکھنا ہے۔ یہ حکم دیا گیا تھا۔ اب باہر کا مجمع لڑنا چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے ہاتھ باندھ لو، لڑنا نہیں ہے۔ اب لڑنا بھی نہیں ہے اور ان سے بچنا بھی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کہیں چھپا لیں، ورنہ تو وہ بلا وجہ آپ کو زخمی کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور اپنی جان کا بچانا بھی تو فرض ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے 2 حکم پورے کر رہے تھے، ایک اپنی جان کو بچا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ کو روک کر رکھ رہے ہیں، اور تیسرا اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اب جو ان کی خوبیاں تھیں انہی کو لوگ خامی بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی وہ تو بزدل تھے، چھپے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا تو معترف اس زمانے کا کافر بھی تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ ان جیسا بہادر عرب میں پیدا نہیں ہوا۔ اسی بہادر کو آج کوئی بزدل کہنے لگے تو اس کا مطلب ہے یہ 2 نمبری سے کام لیا جا رہا ہے۔ اب سمجھیے اصل میں جو یہ معاملہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے اور یہ سارا جو معاملہ ہوا، یہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا، اور اس وجہ سے ان کا اپنے آپ کو چھپانا ضروری تھا۔ اور امام بخاری نے یہ روایت حضرت عمر کے فضائل میں نقل کی ہے۔ اب جو چیز انہیں فضیلت لگی ہے تو امام بخاری کی حدیث ان کی فضیلت میں لائے ہیں۔ اب فضیلت کیا تھی کہ دیکھو حضرت عمر کی خوبی، ان حالات میں بہادر بندہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، میں بدلہ لوں گا، لیکن کیا کہنے حضرت عمر کے کہ اس وقت جب ان کی بہادری دکھانے کا وقت تھا انہوں نے اپنی بہادری کو چھپا لیا۔ اس وقت جب لڑنے کا ٹائم تھا، اللہ کا حکم مان کر وہ اپنے آپ کو جھکا کر چھپ گئے،
تو ان کا چھپنا ہی ان کی خوبی تھی، ان کا نہ لڑنا ہی ان کی خوبی تھی، اس لیے کہ ڈرپوک بندہ تو لڑنے سے ڈرتا ہے، بہادر آدمی سینہ تان کر باہر آتا ہے، بہادر کو لڑائی سے روک دینا اور اس کا رک جانا یہ اس کی خوبی ہوا کرتی ہے، اور بزدل کا لڑ لینا یہ اس کی خوبی ہوا کرتی ہے۔ تو بہادر چھپا ہوا تھا، یہ اس کی خوبی تھی، اور اسی وجہ سے امام بخاری نے اس روایت کو حضرت عمر کی فضیلت میں نقل کیا ہے، ان کی شان بڑھانے کے لیے، نہ کہ شان کو گھٹانے کے لیے۔ اس لیے یہ الزام نہیں ہے، یہ حضرت عمر کی خوبیاں ہیں۔ اور دیکھیے کیسا دھوکہ دیا گیا مسلمانوں کو، حدیث دکھا کر، اس کا نمبر دکھا کر، ٹائٹل یہ سوشل میڈیا پر دیا ہوا ہے کہ لو جی جن عمر کو بہادر کہنے والے یہ حدیث پڑھ لیں، وہ تو اتنا بزدل تھا کہ گھر میں چھپا ہوا تھا، باہر نکل ہی نہیں رہا تھا۔ حالانکہ یہ چھپنا ہی ان کی خوبی تھی، یہ بزدلی نہیں تھی، بلکہ یہ بہادری کو اللہ کا حکم سمجھ کر کنٹرول کیا ہوا تھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے کو اٹھا کر نیچے مار دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حضور علیہ السلام نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے آپ کو روک دے۔ یہ تھا حضرت عمر کا کمال کہ انہوں نے اس وقت غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو لڑائی کے لیے باہر نہیں نکالا۔ تو یہ کہنا وہ بزدل تھے یہ غلط ہے، بلکہ وہ بہادر ہی تھے، لیکن اس موقع پر بہادری نہ دکھانا یہ ان کی خوبی تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی حضرت عمر جو ہیں وہ تو منافق تھے۔ بھئی وہ کیسے؟ کہ جی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے حبیب نے دب کر صلح کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھے، خفا تھے حضور سے، اور انہوں نے آ کر یہ بات کی کہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، کہ جس دن سے میں مسلمان ہوا مجھے کبھی اللہ کے نبی کی نبوت میں شک نہیں ہوا، آج شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ نبی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب یہ بات حضرت عمر نے کر دی، ایسی باتیں تو منافق کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات حضرت عمر نے کہی، کسی بھی مؤرخ نے، کسی بھی سیرت نگار نے یہ بات حضرت عمر کی طرف منسوب کر کر سندن نہیں لکھی ہے۔ مطلب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، نہ کسی صحابی نے بتائی ہے، اور نہ حضور کی طرف سے یہ بات منقول ہے، بغیر سند کے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اور وہ نقل بھی کہاں کی گئی ہے؟ تفسیر ابن جریر میں، اور وہاں پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک محدث ہے، ان کی ایک عادت ہے کہ یہ حدیثوں میں اپنی طرف سے بعض جملے شامل کر دیتے تھے، اور پڑھنے والے کو یوں لگتا تھا یہ صحابی کا قول ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی بات ہوتی تھی۔ اور محدثین نے تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات امام زہری کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ حضرت عمر اس وقت یہ کہنے والے تھے کہ جی مجھے تو اس دن شک ہو گیا تھا، پہلے تو مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ جب یہ بات حضرت عمر نے کہی نہیں تو اس کو حضرت عمر کی بات کہہ کر پھر ان پر منافقت کا الزام لگانا یہ خود دو نمبری ہے، یہ خود منافقت ہے کہ کسی صحابی کو آپ منافق کہنے لگے۔ دوسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب قرآن نازل ہوا، اللہ پاک نے یہ آیت بھی نازل کی تھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جن جن مسلمانوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے کہا وہ ایمان والے ہیں، اور دوسرا اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہے، اور ان بیعت کرنے والوں میں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ اب کہنے والا کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر منافق ہو گئے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر ایمان والے تھے۔ اب آپ بتائیں، قرآن حضرت عمر کو مومن کہتا ہے اور تاریخ والا کتاب دکھا کر ان کو منافق کہے گا، تو اللہ کی بات مانے گی یا بے سند مورخ کی بات وہاں پر مانی جائے گی؟ اللہ کی بات کو مانا جائے گا۔ پھر اس کا ایک چلو اگر یہ بات بالفرض والمحال انہوں نے کہی بھی ہے تو یہاں نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ ما شککت کا معنی ہے کہ مجھے کبھی بھی شک کا وسوسہ پوری زندگی نہیں آیا جب سے میں مسلمان ہوا،
ہاں اس دن مجھے شک کا وسوسہ سا محسوس ہونے لگا جب اللہ کے نبی نے حدیبیہ پر دب کر صلح کی تھی. اور جو وسوسہ ہوتا ہے نا اس پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا، اور اختیار نہ ہو تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اگر یہ وسوسہ تھا تو اس پر تو منافقت کا الزام بھی نہیں لگ سکتا. تو پہلی بات یہ روایت ثابت نہیں ہے، حضرت عمر نے ایسا کچھ کہا بھی نہیں ہے. دوسرا، اللہ انہیں مومن کہے کوئی منافق کہے تو کہتا رہے، بات تو اللہ ہی کی مانی جائے گی. اور تیسرا، اگر بالفرض اس کا ثبوت مل بھی جائے کہیں نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو وسوسہ آیا تھا، اور وسوسہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، وہ نبی کو بھی آ سکتا ہے، غیر نبی کو بھی آ سکتا ہے. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقت کا الزام لگانا بہت بڑی جرت کی بات ہے. اور ایسی باتوں کو وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں عظمت نہ ہو صحابہ کی اور محبت نہ ہو صحابہ کی. پھر تیسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاہل تھے. بھئی کیسے جاہل تھے؟ ایک موقع پر ایک عورت پر الزام لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، کہا اے عمر، یہ عورت حاملہ ہے اور قصور عورت کا ہے، بچے کا تو نہیں ہے، اسے مارو گے تو بچہ بھی مر جائے گا. تو بچہ پیدا ہونے تک اس عورت کو چھوڑو، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو سزا دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے. تو انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متنبہ فرمایا تو بڑے خوش ہوئے اور اس عورت کو چھوڑ دیا. اور یہ بات بھرے مجمع میں حضرت عمر نے فرمائی کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. علی کی مہربانی ہے، اس نے مجھے صحیح فیصلہ کرنے دیا، ورنہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو جاتا. اب اس روایت کو لے کر کہتے دیکھو جی انہیں تو شریعت کے مسئلوں کا ہی نہیں پتا تھا، اتنی بھی ہوش نہیں ہے کہ کس کو کیا فیصلہ کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا ہے. وہ تو بھلا ہو حضرت علی کا جو انہوں نے بتا دیا، ورنہ انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. لہٰذا وہ احکامات شریعت سے جاہل تھے. اور ایسا آدمی جو شرعی احکامات سے جاہل ہو وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے بندے کو تو خلیفہ بھی نہیں بنانا چاہیے تھا. یوں نشتر چلاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات کے. اب آپ مسئلے کو سمجھیے. دیکھیے، نبی کی تربیت خود اللہ فرماتے ہیں، اس لیے نبی کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتا. نبی کے علاوہ جو بھی ہوگا اس سے غلطی کا احتمال رہے گا، اسی لیے مشیر رکھے جاتے تھے کہ وہ صحیح مشورہ دے دیں، کہیں کوئی غلط ہو تو وہ اس کو بتا دیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے مشیروں میں شامل تھے. انہوں نے اپنا کام کیا، صحیح بات بتائی، انہوں نے قبول کر لی. اب یہ بات تو حضرت عمر کی خوبی ہے کہ دیکھو وہ اپنی ضد پر اڑے نہیں رہے. انہوں نے فوراً فرمایا، حضرت علی نے مان لیا اور اس عورت کو چھوڑ دیا. لیکن اب یہ کہنا لو جی انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی. تو دیکھیے، وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر کی رہنمائی کی، بعض موقعوں پر خود ان سے بھی ایسے معاملات صادر ہو گئے. مثلا ترمذی میں روایت آتی ہے، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے ان کو پکڑ کر آگ جلوائی، آگ جلوا کر ان کو آگ میں پھکوا کر جلا دیا. یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی. انہوں نے کہا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دے سکتا ہے، لوگوں کو حق نہیں وہ کسی کو آگ کا عذاب دے. تو علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ہوتا میں ایسا نہ کرتا اور نہ کرنے دیتا. جب انہیں پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فرمایا صدق ابن عباس، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تو ہو گیا، چلو اللہ معاف فرمائے. اب دیکھیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح کنز العمال میں روایت ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسئلے کا جواب دیا. تو ایک اور صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، آپ سے بتانے میں غلطی ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا اور فرمایا ہاں اصبت و اخطأت، کہ تم نے ٹھیک کہا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور فرمایا ہر علم والے سے کوئی نہ کوئی بڑا علم والا ہوتا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو ساری باتیں ہی پتہ ہو، مطلب غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے.
اب چونکہ یہ بات کسی سے بھی صادر ہو سکتی تھی، حضرت علی سے بھی ہوئی، حضرت عمر سے بھی ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہے جی عمر جاہل تھا، تو کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہنے لگے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی جاہل تھے، تو بھائی پھر تو لائن لگ جائے گی جہالت کی، آپ کس کس کو جاہل کہنا شروع کریں گے۔ یاد رکھیں ایسے معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی، اللہ نے ہونے نہیں دی، حضرت علی کو ذریعہ بنایا اور خطا سے اللہ نے بچا لیا۔ حضرت علی سے خطا ہونے لگی تھی، اللہ نے ایک صاحب کو ذریعہ بنایا، وہ خطا سے بچ گئے۔ تو یہ ان کی خوبیاں تھی کہ اللہ انہیں غلط چلنے نہیں دیتے تھے، چلنے لگتے تو کوئی نہ کوئی رہنمائی کر دیتا تھا۔ اب خوبی ہی کو خامی بنا دیا جائے تو کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور یہ حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ ان کی تواضع اور محبت تھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی تعریف فرمائی کہ آج آپ نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، ورنہ غلط مسئلہ بتانا ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے۔ چوتھا الزام حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ بڑا مشہور ہے اور اتنا مشہور ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ وہ یہ ہے کہ جی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور وہاں کہا کہ چلو جا کر ابو بکر کی بیعت کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں تم سب کو پیٹوں گا اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ لوگ بیعت کرنے نہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر زور سے ٹانگ ماری، دروازہ ٹوٹ کر حضرت فاطمہ کے پیٹ پر لگا، جس سے وہ زخمی بھی ہوئی اور اسی زخم کے اندر بیمار ہو کر ان کا انتقال بھی بعد میں ہوا۔ اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی اور انہیں زخمی کر دیا، گھر کو آگ لگا دی۔ لو جی یہ دیکھیں، یہ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تبری میں ہے، فلاں ہے، یہ وہ سارا توبہ توبہ، یہ تو بڑے ظالم لوگ تھے، اہل بیت کے ساتھ یہ کر دیا۔ دیکھیے کوئی بھی بات جب سامنے آتی ہے تو آپ کو حقائق دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام محدثین نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے کہ یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ جو راوی ہے وہ واقعے کے وقت موجود نہیں ہے۔ اب اس نے یہ سنا کس سے وہ بتاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ یوں یوں ہوا۔ بھائی تینوں دسیا کنے پائیوں نہ دا ناتا لے دے، خود تو وہاں تھا نہیں، جس نے بتایا ہے اس کا تو نام نہیں بتاتا۔ اس کا مطلب ہے بے سند من گھڑت واقعہ ہے، اس پر تو کان بھی نہیں دھرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم اس کے اوپر اعتماد کرنے لگے۔ تو جب ہے ہی بے سند اور گھڑا ہوا جھوٹا واقعہ تو کیا اعتبار کیا جائے۔ اور بالفرض چلے مان لیتے ایک منٹ کے لیے کہ جی ایسا ہی ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عورت کو مارنا اسلام میں کیا غیر اسلام میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو ویسے لوگ بڑے غیرت مند تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے۔ اگر حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو مارا اور جناب ان کا دروازہ ان کے پیٹ میں مارا، تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت صحابہ نے حضرت عمر کو روکا کیوں نہیں کہ نبی کی بیٹی پر تم ظلم کر رہے ہو، حالانکہ صحابہ تو حضور پر جان دینے والے تھے، تو کیا حضور کے خاندان پر جان نہیں دیتے وہ؟ دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، وہ کہاں تھے بھائی اس وقت کہ میری بیوی پر کوئی بندہ ظلم کر رہا ہو اور میں جناب اسے کچھ کہوں بھی نہیں، تو وہ کہاں تھے؟ حالانکہ گھر تو حضرت علی ہی کا ہے، اگر وہ گھر میں تھے تو روکا کیوں نہیں تھے تو بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے لڑائی کیوں نہیں کی آ کر؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر حضرت عباس ہیں، حضرت جعفر ہیں، عقیل ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو وہاں پر موجود ہوں گے، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی آ کر جو ہے وہ ایسا نہ، جعفر تو شہید ہو گئے تھے، باقی حضرات موجود تھے، تو ان میں سے کیوں نہیں آ کر کسی نے منع کیا؟ ظاہری سی بات ہے کوئی مزاحمت پر تو آیا ہوگا نا، ایک بندہ بھی مقابلے پر آیا ہو اس کا نام بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ بس جی حضرت عمر اکیلے ہی گئے اور یہ واردات کر کے آگے، کسی نے روکا بھی نہیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگلی بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت علی حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے۔ حضرت عمر حضرت علی کے بچوں کو ہدیے دیتے اور وہ قبول بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سارے واقعات اگر صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے تو آپ بتائیں پھر آپ ان دونوں میں کیا کریں گے کہ میری بیوی پر ظلم و زیادتی ہو، میری ماں پر ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ مجھے ہدیہ دے گا، میں لوں گا، لیکن حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو لے رہے ہیں۔
ایک مسجد کا امام میری بیوی پر ٹانگوں مار مار کر حملہ کرے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے آؤں گا؟ میں تو مسجد ہی تبدیل کر لوں گا۔ اور حضرت علی نے پوری عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ کیوں پڑھی؟ اگر اتنا ہی ظلم و زیادتی تھی۔ اچھا، اس سے بڑھ کر آپ سمجھیں، اس کو آپ پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں۔ آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی آدمی ایسا سلوک کرے کہ اس کا گھر بھی جلا دے، اس کے پیٹ میں ٹانگیں بھی مارے، اسے زخمی بھی کرے، پھر اسی عورت کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ اب وہ اگر آپ کی بہن تھی تو وہ اس کی اولاد آپ کی بھانجی لگی، بیٹی ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ آپ کی نواسی لگ گئی، بیوی ہے تو وہ آپ کی بیٹی بنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے جو حضرت علی کی بھی بیٹی ہے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی سگی بہن ہے، اس کا نام ہے ام کلثوم۔ اس ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عمر کے ساتھ کیا بعد میں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، حضرت علی سسر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عمر داماد ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ سالے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی سگی بہن فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کی سگی بیٹی ام کلثوم، اس کا رشتہ حضرت علی حضرت عمر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، میری بیوی کے ساتھ کوئی بندہ یہ سلوک کرے، اس کا گھر جلائے، اس کے پیٹ میں ٹانگیں مارے، اور میں اپنی اور اسی بیوی کی سگی بیٹی کا رشتہ اسی بندے کو دے دوں گا جو اس کو مار بھی رہا ہے اور اس کے گھر کو آگ بھی جلا رہا، بھائی عقل کہاں چلی گئی کسی کی؟ اب یہ بات سب کی کتابوں میں موجود ہے، جو بھی مورخ دیکھ لے وہ یہ لکھے گا کہ واقعی یہ رشتہ ہوا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی تھی جو حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی۔ اب اتنی رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، ہدیے لیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور بھائی ادھر یہ لڑائی بھی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات جو ہے، حقائق، وہ اس واقعے کو بالکل جھٹلاتے ہیں کہ اگر یہ ہوا ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ چونکہ یہ بعد والے واقعات ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ پہلے والا جھوٹا ہے۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ نوجوان کیسے آگ بگولا ہو کر آتے ہیں، اجی نہیں مولانا صاحب کتنا ظلم کیا اہل بیت پر، آپ کو نہیں پتا حضرت فاطمہ کے پیٹ میں ٹانگ ماری حضرت عمر نے، ان کا گھر جلایا، یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی؟ ایسے گرم ہو کر آتے ہیں، اور اگر انہیں حقیقت پتا ہو تو وہ کبھی ایسی بات نہ کریں۔ واقعہ بھی جھوٹا ہے، حقائق کے بھی خلاف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے جو حضور نے بیان کی صحیح احادیث میں، اب ان کا وقت نہیں ہے، ان سب کے بھی خلاف ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیں، ایسے واقعات کی وجہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک آخری اور بڑا مشہور اعتراض وہ یہ کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافرمان تھے حضور کے۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا پیر والے دن، اور جو جمعرات تھی اس دن اللہ کے حبیب نے کچھ صحابہ کو بلوایا، موجود تھے صحابہ، حضور کا پتہ لینے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، کاغذ قلم لے کر آؤ، میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھوا دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارا اختلاف نہیں ہوگا، وہ لاؤ میں لکھوا دوں۔ اب حضور بیمار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے یہ بات کہی، بعض روایتوں میں حضرت عمر کا نام ہے اور بعضوں میں ان کا نام بھی، قالو کا لفظ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا، اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کچھ صحابہ اور بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ رہنے دو، حضور تکلیف میں ہے اور آپ بولیں گے تو آپ کو درد ہوگا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارے نبی نے یہ فرما دیا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ تو حضرت عمر نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا اللہ کی کتاب ہے تو صحیح ہمارے پاس، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، حضور بتا چکے ہیں، ابھی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، ابھی کاغذ قلم نہ لاؤ اور مت لکھواؤ، بعد میں حضور صحیح ہوں گے تو بتا دیں گے، اگر ضروری نہ ہوا تو اللہ کی کتاب ہے، ضروری ہوگا تو بتا بھی دیں گے، آپ رہنے دو۔ اب کچھ کہنے لگے نہیں لاؤ لکھوا لیں، کچھ صحابہ کہنے لگے رہنے دو نہیں لکھواتے ہیں۔ تو جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، بھائی اب تم سب چلے جاؤ، اور حضور نے لکھوایا نہیں۔
اب الزام یہ لگتا ہے کہ دیکھو جی حضور لکھوانا چاہتے تھے، عمر نے لکھوانے نہیں دیا، حضور ایک کام کا حکم دے رہے ہیں، عمر اس کو منع کر رہے ہیں، عمر کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ جب حضور نے کہا لاؤ تو انہوں نے کیوں کہا نہ لے کر آؤ؟ یہ نافرمان ہے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانتے ہیں، بتاؤ ایسے آدمی کو کیوں ہم اچھا کہیں اور کیوں ان کو خلیفہ مانے؟ ٹھیک ہے، اب سمجھیے یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا، حضور جمعہ بھی زندہ رہے، ہفتہ بھی زندہ رہے، اتوار بھی زندہ رہے، سوموار کو آپ کا وصال ہوا۔ تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار 4 دن حضور علیہ السلام موجود تھے صحابہ کے درمیان، اور اس دوران حضرت عمر تو گھر چلے گئے، بعد میں جا کر پوچھ لیا جاتا، اور حضرت علی تو رہتے ہی حضور کی خدمت میں تھے، حضور سے پوچھ لیتے یا حضور ان کو بتا دیتے، نہ انہوں نے پوچھا نہ حضور نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے وہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں تھی جس کا لکھوانا اتنا ضروری تھا کہ نہ لکھوانے سے امت کسی بڑے نقصان کا شکار ہوئی۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا لاؤ میں لکھوا دوں، اور حضرت عمر نے کہا جی رہنے دیجئے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بعد میں لکھوا دیجیے گا اگر ضروری ہوگا، نہیں تو اللہ کی کتاب تو ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے، حدیث میں آتا ہے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے، یعنی محدث اسے کہتے ہیں کہ وہ جو بولتا ہے اللہ اسے دین بنا کر اتار دیتے ہیں، وہی اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی منشا یہ تھی کہ نہ لکھوایا جائے، حضور کو تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ ہوا، حضرت عمر نے کہا رہنے دے، حضور نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ بدلا کیوں؟ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سارا منسوخاً بالوحی، کہ حضور لکھوانا چاہتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ رہنے دیجئے آپ مت لکھوائیے، تو حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے وحی بنا کر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی وجہ سے صحابہ کو اٹھا دیا کہ چلے جاؤ میں اب نہیں لکھواؤں گا۔ اسی وجہ سے نہ جمعے کو لکھوایا، نہ ہفتے کو لکھوایا، نہ اتوار کو لکھوایا، اور کسی دن بھی کچھ نہیں لکھوایا۔ کیوں نہیں لکھوایا؟ اللہ نے منع کر دیا تھا، اب حضور کیسے لکھوا سکتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلا یہ واقعہ تو حضرت عمر کی خوبی ہے، ان کی فضیلت ہے کہ کیا کہنے حضرت عمر کے، حضور لکھوانا چاہتے تھے، ان کی رائے تھی نہ لکھوائی جائے، اللہ نے ان کی رائے پر حکم دیا مت لکھوائے، اللہ کے نبی نے نہیں لکھوایا۔ تو یہ تو حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ بھائی واہ کیا کہنے، جو کہتے تھے اللہ پاک وہی بات حضور کے دل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو خوبی کو خامی بنا کر پیش کرنا یہ کیسا بڑا دھوکہ ہے اور کیسی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اچھا مزے کی بات، جمعرات کو یہ واقعہ ظہر کی نماز کے وقت پیش آیا تھا، حضور نے کہا لاؤ لکھواؤں، کا جی نہ لکھوائیں، پھر آپ نے کہا چلے جاؤ۔ اسی دن آپ علیہ السلام مسجد میں آئے، صحابہ کو جمع کیا، حضور نے خطبہ دیا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بتائی کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابوبکر کا اللہ ہی دیں گے، اور سب کی کھڑکیاں مسجدوں میں کھلتی ہیں بند کر دو، ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، اے لوگو ابوبکر کی فضیلت کو پہچانو۔ یہ سب باتیں حضور نے کہی، اور یہ بھی کہا کہ ابوبکر نماز پڑھائے گا اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پر نہ کھڑا ہو۔ تو علماء نے اس خطبے سے نتیجہ یہ نکالا کہ حضور لکھوانا یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق ہوں گے، پھر اللہ نے منع کر دیا کہ آپ مت لکھوائیے، تو حضور نے نہیں لکھوایا۔ لیکن جو دل میں تھی بات، جو کاغذ پر لانا چاہتے تھے، وہ زبان سے اس کا اظہار کر دیا، ان کی فضیلتیں بتا دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں کیا بات تھی۔ اصل تو حضرت ابوبکر کی خلافت لکھوانا چاہتے، تو اس کا اشارہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابوبکر کو بلواؤں اور کچھ اور لوگوں کو بلواؤں اور یہ لکھوا دوں کہ بعد میں ابوبکر کے علاوہ کوئی اور تمنا نہ کرنے لگے کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، میرا دل چاہتا ہے لکھوا دوں۔ لیکن حضور نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن مجھے پورا یقین ہے نہ اللہ ابوبکر کے علاوہ کسی کو آنے دیں گے اور نہ مسلمان ابوبکر کے علاوہ کسی کو پسند کریں گے، اس لیے رہنے دو، میں اس بات کو نہیں لکھوا رہا۔ تو یہ اس دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اشارتاً ابوبکر کی خلافت ہی لکھوانی تھی، لیکن وہ نہ لکھوا سکے، اللہ کا حکم تھا۔
اب یہ بات حضرت عمر کی فضیلت تھی کہ دیکھو بھائی عمر رضی اللہ عنہ حضور کا کتنا خیال کر رہے تھے، بیماری میں لکھوانے نہیں دے رہے تھے۔ دیکھیں میرا استاد بیمار ہوگا اور وہ کہے گا لاؤ بھائی تمہیں میں بڑی قیمتی باتیں لکھواؤں، تو میں بھی یہ کہوں گا استاد جی رہنے دیں، آپ کی بہت قیمتی باتیں ہم نے لکھ لی، اب آپ آرام کیجئے، اللہ صحت دیں گے پھر انشاءاللہ لکھتے رہیں گے، ابھی آپ بس آرام کیجئے، آپ بولیے مت، آپ کو بولنے سے تکلیف ہوگی۔ تو میں اپنے استاذ کی شفقت کی وجہ سے ان کی محبت میں ڈوب کر یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کا علم ہی نہ لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ حضور کا خیال کر رہے ہیں کہ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی مت لکھواؤ، نہ یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے علم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بھائی ان بدگمانیوں سے ان کو دور رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ حقیقت حال ہے واقعات کی، لیکن لوگ صرف تھوڑی سی بات کو لے کر آپ کو بتا دیں گے اور پھر ذہن میں زہر ڈال دیں گے بدگمانی کا، اور اتنی بڑی شخصیت سے بدگمان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو ہم خود توبہ کریں، اگر ہم سے پہلے کوئی ایسی بدگمانی ہوئی اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے، اور آئندہ ہم تو بچیں گے ہی انشاءاللہ۔ اپنے نوجوان بچوں کی فکر کیجیے جو کالج میں جاتے ہیں، جو مرزا انجینئر جیسے ظالم لوگوں کو سنتے ہیں، جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان بچوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اس کے جو فالوورز ہیں وہ بیچارے ان حدیثوں کو کوڈ کرتے دکھیں گے، وہ آپ کو یہ الزامات سناتے ہوئے دکھیں گے، تو ان کو بٹھا کر لڑے نہیں، ان سے ڈانٹے نہیں، ان کو محبت سے سمجھائیں، کیونکہ وہ بیچارے اس زہر کا شکار ہو گئے۔ اب آپ کو ان کو ویکسین محبت سے دینی ہے، لڑیں گے تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ان کو محبت سے سمجھائیں گے، اللہ ان کی بھی انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق